اور مایوس رہتی تھی کیونکہ میرے ماں باپ کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ ان کو یہ خیال تک نہیں ہوتا تھا کہ ہماری ایک چھوٹی بچی بھی ہے جو ہمیں لڑتا ہوا دیکھ کر بہت ہی ڈر جاتی ہے اور گھبرانے لگتی ہے۔ کسی کو میرا خیال نہیں ہوتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میری ماں غلط تھی یا میرے بابا غلط تھے، دونوں ہی اپنی اپنی زندگی میں اتنے مصروف تھے کہ کسی نے بھی مجھے صحیح طریقے سے وقت نہیں دیا تھا۔ بابا کیونکہ مولوی تھے اسی لیے وہ اکثر زیادہ وقت باہر ہی گزارا کرتے تھے اور کئی ہفتے گھر نہیں آتے تھے۔ ان کو اکثر لاہور، اسلام آباد اور کراچی جیسے بڑے بڑے شہروں سے اسلامی مجلس کی دعوت دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیں بالکل بھی وقت نہیں دے پاتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میری ماں اور بابا ایک دوسرے کو ٹائم نہ دینے کی وجہ سے ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ ان ساری باتوں کا اثر ہوتا گیا تو صرف مجھ پر۔ میری زندگی بہت ہی اداس اور ویران ہوتی گئی۔ بابا جیسے کسی مجلس کی دعوت پر جاتے تھے تو امی اتنے ہی دن اپنے مائکے چلی جاتی تھیں۔ مجھے ان کے گھر میں بالکل بھی مزہ نہیں آتا تھا کیونکہ وہ لوگ تھوڑے آزاد خیال کے تھے اور بابا کو بالکل ناپسند تھے، اسی لیے مجھے ان سے تھوڑی الجھن ہوتی تھی اور مجھے وہاں پر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن اکیلے گھر میں جب میں بور ہو گئی تو اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لیے چھت پر چلی گئی۔ وہاں پر میری پڑوسن خالہ سکینہ کی چھت پر ایک لڑکا بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب تھی اور وہ اپنی پڑھائی میں بہت ہی زیادہ مصروف تھا۔ اس کے لیے میرے دل میں کوئی بھی خیال نہیں تھا، بس دل کر رہا تھا کہ اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے اس سے بات کروں، پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے بات کیا کروں، اسے کیسے اپنی طرف متوجہ کروں۔ میں نے خواہ ہی کھانسی ہونے کا ناٹک کیا تو اس نے میری طرف دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، پر پھر بھی وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تو میں نے بھی جانے کا ارادہ کیا اور جانے لگی۔ جیسے ہی میں واپس پلٹی تو اس نے مجھے آواز دے کر بلایا اور پوچھنے لگا کہ میرا نام کیا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میرا نام نور ہے اور میں گھر میں اکیلی تھی، اسی لیے چھت پر آ گئی۔ نیچے کافی بوریت تھی اور اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام علی ہے اور میں ایک ہفتہ پہلے ہی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے واپس آیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ خالہ سکینہ کا بیٹا ہے اور اسلام آباد میں پڑھائی کے سلسلے سے گیا ہوا تھا اور اب اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے تو وہ گھر واپس آ گیا ہے۔ ہم دونوں بچپن میں تو ایک دوسرے کو جانتے تھے کیونکہ ہم ایک ہی محلے میں اور پڑوس میں رہتے تھے، پر بڑے ہونے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائے تھے اور ایک دوسرے کا نام بتانے پر ہی پہچانا تھا۔ ہم دونوں کی کافی باتیں ہوئیں اور کیونکہ ہم پڑوسی تھے تو ہمیں بات کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی۔ ہم نے اپنے بچپن کی کافی ساری باتیں کی۔ علی سے بات کر کے مجھے بہت ہی مزہ آیا اور اچھا ٹائم گزر گیا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد میں نے اس کو بائے کہہ دیا کیونکہ امی کے گھر واپس آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ کیونکہ میرے ننیال کا گھر بھی اسی محلے میں تھا تو امی کو آنے جانے میں مشکل نہیں ہوتی تھی اور وہ آسانی سے آتی جاتی تھی۔ علی نے مجھے بولا تھا کہ جب بھی تمہیں بوریت محسوس ہو تو چھت پر چلی آنا، میں تمہاری بوریت دور کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ کیونکہ مجھے بھی اس سے بات کر کے کافی اچھا لگا تھا اسی لیے میں نے اسے دوبارہ ضرور ملنے کے لیے بولا تھا اور میں نیچے چلی گئی۔ وہ دن بابا کے واپس آنے کا تھا اور بابا کی موجودگی میں ہرگز چھت پر نہیں جاتی تھی کیونکہ بابا کا کہنا تھا کہ مجھے کسی سے بھی ملنا جلنا نہیں چاہیے اور ہماری چھت پر بے پردگی ہوتی تھی، اسی لیے بابا کو میرا چھت پر جانا بھی پسند نہیں تھا۔ میرے بابا کیونکہ مولوی تھے اسی لیے وہ مجھے با پردہ رہنے کے لیے ہی کہا کرتے تھے۔ میں جب بھی کالج جاتی تو فل نقاب اور عبایا پہن کر ہی جاتی تھی۔ بابا کی اتنی سختیوں کی وجہ سے میں اپنی پڑھائی بھی مکمل نہیں کر پائی تھی اور بابا نے میری پڑھائی ادھوری ہی رکوا دی تھی۔ میں اس بات سے بابا سے کافی ناراض بھی ہوئی تھی، پر بابا ماننے کے لیے ہرگز راضی نہیں تھے۔ ایک دن جب بابا گھر پر نہیں تھے اور دوپہر کے ٹائم میں امی بھی سو گئی تو میں موقع پا کر چھت پر چلی گئی کیونکہ نہ جانے کیوں میرا دل کر رہا تھا کہ میں ایک بار پھر سے علی سے جا کر ملوں۔ میں جیسے ہی چھت پر گئی تو علی نے الحمدللہ کہا۔ مجھے کہا کہ اتنے دن انتظار کروا کے اب آئی ہو۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر میں مسکرائی۔ علی مجھ سے کہنے لگے کہ کتنی ظالم ہو، میں کتنا بے صبرا ہو رہا تھا آپ سے ملنے کے لیے اور آپ مجھے بے صبر دیکھ کر مسکرا رہی ہیں۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے اتنے بےتاب کیوں تھے؟ علی نے کہا کیونکہ میں نے اس کو دوبارہ ملنے کے لیے کہا تھا، اسی لیے میں نے کافی دن یہاں چھت پر تمہارا انتظار کیا کہ تم ضرور مجھ سے ملنے آؤ گی۔
علی نے مجھ سے اس وقت میرا نمبر مانگا اور کہا کہ اب جب بھی ہم دونوں کو چھت پر ملنا ہوگا تو ہم ایک دوسرے کو کال کر کے بلا لیں گے، پر میں نے علی کو بولا تھا کہ میرے بابا کافی سخت ہیں، میں کوئی بھی رسک نہیں اٹھا سکتی، میں اپنا نمبر تمہیں نہیں دے سکتی کیونکہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ علی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بھی کبھی بھی تمہارے نمبر پر میسج یا کال نہیں کروں گا، جب بھی میں تمہارا انتظار چھت پر کرا کروں گا تو صرف تمہارے نمبر پر ایک چھوٹی سی مس کال دے دیا کروں گا، یا پھر اگر تم آؤ تو تم بھی صرف مس کال ہی دینا۔ علی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اس کی وجہ سے میرے لیے کوئی بھی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، پر میں نے علی کو بولا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹائم دے کر بھی تو یہاں پر بلا سکتے ہیں اور ہمارا ملنا یہاں پر کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ تو علی نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے لیے بے شک ضروری نہ ہو، پر میرے لیے اب ضروری ہو گیا ہے۔ علی کی یہ بات میرے دل پر جا کر لگی تھی۔ میں نے اس کو اپنا نمبر دے دیا اور یہ بھی ساتھ ساتھ بولا کہ ہم ہر روز نہیں مل سکتے، تو اس بات پر بھی وہ راضی ہو گیا تھا۔ پر روز روز چوری چوری ملنے میں ہمیں بہت ہی زیادہ مزہ آتا تھا۔ جب بھی ہمیں ایک دوسرے سے ملنا ہوتا تھا تو ہم دونوں صرف ایک دوسرے کو مس کال کر دیتے تھے۔ پہلے تو ہم 3-4 دنوں کے بعد ہی ملا کرتے تھے، لیکن پھر علی نے مجھے بولا تھا کہ اسے مجھے دیکھے بغیر بالکل بھی رہا نہیں جاتا، اسی لیے ایک دن میں ایک چکر ضرور لگا لیا کرو اور مجھے اپنا چہرہ دکھا دیا کرو تاکہ میرا دن اچھا گزر جائے، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا سارا دن بہت ہی اچھا گزرتا ہے اور سکون مل جاتا ہے۔ اس کی یہ باتیں مجھے بھی بہت اچھی لگتی تھیں، کیونکہ میں اپنے گھر کے ماحول سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ مجھے تو اپنے ماں باپ سے کبھی پیار ملا ہی نہیں تھا، مجھے شاید پیار کی ہی ضرورت تھی، اسی لیے علی کی باتیں مجھے بہت ہی اچھی لگتی تھی اور مجھے اس کے ساتھ رہنا کافی پسند تھا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا، دیکھا تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا جس نے بابا کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو بول دیا کہ بابا گھر پر موجود نہیں ہے، آپ بابا کی موجودگی میں ہی آئیے گا۔ میں نے اس کو بابا کے آنے کا ٹائم بتا دیا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزر جانے کے بعد وہ پھر واپس آیا، کہنے لگا کہ مجھے مولوی عبد الرحمن سے ملنا ہے۔ میں نے ان کو پھر کہا کہ بابا کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ میں بہت ہی دور سے آیا ہوں، میرا یہاں پر کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے، مجھے مولوی عبد الرحمن نے اپنے گھر پر بیٹھک میں بیٹھنے کے لیے کہا ہے، اس لیے آپ کی مہربانی ہوگی کہ اگر مجھے آپ اس کمرے تک پہنچا دیں گی تو۔ میں نے دروازے پر لگے پردے کے دوسری طرف سے اس سے بات کی تھی اور میں نے اس کو کمرے میں اشارہ دے کر وہاں بھیج دیا اور خود وہاں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بابا آئے تو اماں نے بابا کو اس لڑکے کے بارے میں بتایا اور پوچھنے لگی کہ یہ لڑکا کون ہے۔ بابا نے اماں سے کہا کہ یہ لڑکا میرے گاؤں سے آیا ہے اور میرے ایک چچا زاد بھائی کا بیٹا ہے، اس کا نام بلال ہے۔ کیونکہ ہم شہر میں رہتے تھے تو بابا کے گاؤں میں رہنے والے رشتہ داروں کو بہت کم جانتے تھے اور ہمارا گاؤں میں جانا تو بالکل بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ امی شہر کی پڑھی لکھی خاتون تھی تو ان کو گاؤں میں رہنا پسند نہیں تھا، اسی لیے بابا نے شہر میں ہی گھر لے لیا تھا۔ اور یہ بات میرے پیدا ہونے سے پہلے کی تھی، جب بابا اور اماں کی نئی شادی ہوئی تھی۔ بابا نے کہا کہ یہ میرا شاگرد ہے اور یہ آج کے بعد یہیں پر رہے گا، کیونکہ اس کا اس شہر میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے میرے، اسی لیے میں نے اس کو یہیں پر رہنے کا بولا ہے۔ وہ ہمارے بیٹھک والے کمرے میں رہنے لگا، اس سے آپ لوگوں کی کوئی بھی بے پردگی نہیں ہوگی۔ اماں کو جیسے اس بات سے کافی برا لگا تھا کہ کسی بھی غیر کا ہمارے گھر میں رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ دن کو سارا دن بیٹھک والے کمرے میں ہی رہتا تھا یا پھر باہر بابا کے ساتھ چلا جاتا تھا، اور رات کو وہ ہمیشہ چھت پر جا کر ہی سوتا تھا، کیونکہ میں کبھی کبھار علی سے ملنے رات کے وقت چھت پر چلی جایا کرتی تھی، اور اب اس کے آنے کے بعد مجھے بہت ہی مشکل ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ لڑکا مجھے بالکل ناپسند تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں علی سے مل نہیں پا رہی تھی، اور فون پر بھی علی مجھ سے بہت غصہ ہو رہے تھے اور ناراض ہو رہے تھے کہ تم لوگوں نے یہ کون سا مہمان اپنے پاس بلا لیا ہے جو ہمیں ملنے میں ڈسٹرب کر رہا ہے۔ علی اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ہم دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر رہنا اب ناممکن ہو گیا تھا۔ میں علی سے اکثر کہا کرتی تھی کہ بابا اور امی کا اکثر آپس میں میری شادی کو لے کر جھگڑا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ جلد از جلد میری شادی کر دیں، اس لیے اچھا ہوگا کہ تم اپنی امی کو لے کر میرے رشتے کے لیے ہمارے گھر آ جاؤ۔ علی نے مجھے یہ کہہ کر انتظار کرنے کے لیے بولا تھا کہ اس نے ایک انٹرویو جاب کے لیے دیا ہوا ہے، جیسے ہی اس کو وہ نوکری مل جائے گی تو وہ فوراً ہی میرے رشتے کے لیے آ جائے گا۔ علی کا ماننا تھا کہ میری نوکری کے بارے میں جاننے کے بعد میرے باپ کو اس رشتہ دینے میں ہرگز منع نہیں کریں گے، اور مجھے بھی یہ بات ٹھیک لگی تھی کہ شاید علی کی بات صحیح ہے،
کیونکہ نوکری کے بعد تو ابا کے پاس رشتے سے انکار کرنے کی کوئی بھی وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ خالہ سکینہ کیونکہ سالوں سے ہمارے پڑوس میں رہتی تھی اور وہ کافی اچھی پڑوسن تھی، امی سے بھی اس کی اچھی خاصی بنتی تھی، اسی لیے ہم دونوں کو یقین تھا کہ یہ رشتہ ضرور ہو جائے گا اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک رات جب میں علی سے ملنے کے لیے چھت پر گئی تو وہ لڑکا جو ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آیا تھا، بلال، وہ بھی وہاں پر اچانک سے آ گیا۔ اسے دیکھ کر تو میں ڈر گئی کہ کہیں وہ بابا کو جا کر نہ بتا دے کہ میں علی سے ملنے کے لیے چھت پر گئی تھی، پر اس نے مجھے دیکھ کر اندیکھا کر دیا۔ میں نے بھی اسے دیکھ کر وہاں سے اس وقت چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ علی بھی وہاں سے چلا گیا اور میں نیچے آ گئی۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ اس لڑکے نے بابا کو کچھ بھی نہیں بتایا تو پھر مجھے اب اس سے ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے اس کی موجودگی میں بھی ایک دو بار علی سے چھت پر جا کر بات کی تھی۔ ایک دن میں باورچی خانے میں کھڑی برتن دھو رہی تھی تو وہ لڑکا بھی وہاں پر پانی بھرنے کے لیے آیا۔ اس نے مجھے آتے دیکھ کر کہا کہ آپ کا اس لڑکے سے ملنا ٹھیک نہیں ہے، آپ جس لڑکے سے ملتی رہتی ہیں وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، اسی لیے آپ کو احتیاط برتنی چاہیے۔ اس لڑکے نے بولا کہ مجھے یہ سب کچھ کہنے کا حق تو نہیں ہے، پر غلط بات کو دیکھ کر اندیکھا کرنا یہ بھی غلط ہے، اسی لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس کا سمجھانا مجھے اس وقت تو زہر لگ رہا تھا۔ میں نے اس کو اچھی خاصی باتیں سنائی اور اس کو اپنے کام سے کام کا مطلب رکھنے کا بولا۔ میں نے اس کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم نے بابا کو کچھ بھی بتایا تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میرے مسائل میں ٹانگ نہ اڑانے کا کہہ کر میں اس وقت باورچی خانے سے چلی گئی اور یہی سوچ رہی تھی کہ اب اس لڑکے کو اس گھر سے نکلوانا ہی چاہیے۔ میں نے یہ ساری بات علی کو بتا دی۔ علی نے بھی مجھے کہا کہ تمہیں اب اس لڑکے کو اپنے گھر سے نکالنا چاہیے۔ ایک دن بابا اور اماں میری شادی کو لے کر بات کر رہے تھے۔ بابا اماں کو کہہ رہے تھے کہ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر مذہبی گھرانے میں بیٹی کی شادی اب کر دینی چاہیے، کیونکہ میں جوان بیٹی کو زیادہ وقت اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتا اور یہ فرض جلد پورا کر دینا چاہتا ہوں۔ بابا نے اماں سے یہ شرط رکھی تھی کہ لڑکا مذہبی گھرانے سے ہی ہونا چاہیے۔ اماں نے بھی بابا کو بے فکر ہونے کے لیے بول دیا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق ہی رشتہ تلاش کروں گی۔ بابا کی مرضی کے مطابق کوئی امیر لڑکا اماں کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا، اسی لیے اماں نے میرا رشتہ ایک امیر لڑکے سے طے کر دیا اور بابا کو جھوٹ بولا کہ یہ لڑکا مذہبی گھرانے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ میں بابا کو تو منع نہیں کر پائی تھی۔ میں نے اماں کو کافی سمجھایا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، تو اماں نے مجھے کافی ڈانٹا تھا اور زندگی میں پہلی بار اماں نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ مجھے اماں کے رویے سے پتہ چل گیا تھا کہ میری بات نہیں مانی جائے گی، اسی لیے میں نے علی کو کہا تھا کہ مجھے یہاں سے بھگا کر لے جاؤ، ہم کبھی بھی ایسے ایک دوسرے سے نہیں مل پائیں گے۔ تو علی نے مجھے کافی سمجھایا کہ یہ بات غلط ہے، ہم اپنے والدین کو ناراض کر کے کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گے، اسی لیے بھاگنے کے بارے میں سوچنا بند کر دو۔ میرے کافی سمجھانے کے بعد بھی علی میرے والدین سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ وہ پتہ نہیں کیوں بے فکر تھا، جبکہ میں علی کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔ اس کو میری شادی کی خبر سننے کے بعد بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور وہ صرف یہی ضد لے کر بیٹھ گیا کہ جب تک مجھے نوکری نہیں مل جائے گی میں شادی نہیں کروں گا، اور نوکری مل جانے کے بعد وہ ہمیشہ میرا ساتھ دے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ میں وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، ہر مشکل وقت میں وہ میرا ساتھ دے گا، بس ایک بار صرف اسے نوکری مل جائے۔ مجھے اس کی محبت پر اندھا یقین تھا، اسی لیے مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا اور نہ ہی کبھی مجھے دھوکہ دے گا۔ میں نے بھی اماں اور بابا کی ضد کی وجہ سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، اور کچھ ہی دنوں میں اماں نے میری پسند سے ایک امیر لڑکے کے ساتھ شادی کر دی۔ بابا اس غلط فہمی میں تھے کہ وہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا ہے، اسی لیے ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ جب میں شادی کر کے اپنے سسرال گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر تو سب لوگ مولویوں سے بھی زیادہ پابندی رکھنے والے لوگ تھے۔ وہ لوگ مجھے اپنے ماں باپ تک سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے گھر میں عورتوں کو فون رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ مجھے علی کی بہت زیادہ یاد آتی تھی اور میں کسی بھی صورت میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر سے کافی ضد کی کہ مجھے اپنی امی کے گھر جانا ہے، تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آیا اور مجھے کہا کہ میں شام کو تمہیں واپس لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ میرے شوہر کا مجھ پر حکم چلانا اور اپنا حق جمانا مجھے قید لگتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ میں کسی قید خانے میں قید ہو گئی ہوں، کیونکہ میرے بابا کے گھر میں بھی مجھ پر اتنی زیادہ پابندیاں لاگو نہیں کی گئی تھیں
جتنی میرے سسرال میں کی گئی تھی۔ میں اپنے میکے میں اپنے ماں باپ سے نہیں بلکہ صرف علی سے ملنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ مجھے اس کی بہت ہی زیادہ یاد ستاتی تھی اور میرا اپنے سسرال میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ جب میں امی کے گھر آئی تو 3-4 چکر چھت پر لگائے تھے، پر مجھے علی کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ میں اس سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھی اور میں چھت پر کھڑی علی کا انتظار کر رہی تھی تو اچانک وہاں پر بلال آ گیا۔ اس نے مجھے چھت پر اکیلا دیکھ کر حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور مجھے پریشان دیکھ کر سوال کیا کہ کیا بات ہے، میں اتنی پریشان کیوں ہوں۔ میں نے اس سے اس کا موبائل مانگا اور علی کے نمبر پر کال کرنے لگی۔ علی نے میری ایک بھی کال ریسیو نہیں کی تو میں نے اس کو میسج کر دیا کہ مجھے تم سے ملنا ہے اور جیسے ہی تم یہ میسج دیکھو تو فوراً مجھے کال کرو۔ علی کو میسج کرنے کے بعد میں نیچے چلی گئی اور جا کر امی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی امی کو اپنے سسرال کے گھر کا سارا ماحول بتایا کہ مجھے ان کے گھر میں بالکل بھی مزہ نہیں آتا اور وہ کتنی پابندیاں کرتے ہیں مجھ پر۔ میں نے امی کو پورا احساس دلایا کہ آپ نے میری زندگی کا بہت ہی غلط فیصلہ کیا ہے، صرف اور صرف دولت کے لالچ میں۔ وہ لوگ امیر تو بے شک تھے، پر ان کے پیسے کا ان کے گھر میں رہنے والی کسی بھی عورت کو کوئی فائدہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بلال نے مجھے بتایا کہ اس کے نمبر پر علی کا میسج آیا تھا، کیونکہ علی کو اسلام آباد میں بہت ہی اچھی ایک نوکری مل گئی ہے، اسی لیے وہ اب وہاں پر رہتا ہے۔ اگر وہ اسی شہر میں ہوتا تو مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آتا، پر اب اس کا ملنا ممکن نہیں ہے۔ بلال نے مجھے یہ بھی بتایا کہ علی میرا حال احوال پوچھ رہا تھا، پر بلال نے اس کو کسی بھی میسج کا رپلائی نہیں کیا تھا۔ جب علی کی نوکری ملنے کی خبر مجھے ملی تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی کہ اب علی کو نوکری بھی مل گئی ہے، کیونکہ علی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زندگی میں ہر موڑ پر میرا ساتھ دے گا، مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب اس گھر میں بالکل بھی نہیں رہنا اور کسی بھی طریقے سے بہانہ بنا کر مجھے اس گھر سے نکلنا ہے اور ہمیشہ کے لیے علی کے پاس جانا ہے۔ شام کے وقت میرا شوہر مجھے لینے آ گیا اور میں اس کے ساتھ فی الحال چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرا شوہر اور میری اس بات پر لڑائی ہو گئی کہ میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے موبائل رکھنا ہے اور وہ مجھے موبائل رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ہم دونوں میں کافی بحث ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا، تو اس نے بھی مجھے صاف کہہ دیا کہ اگر تمہیں جانا ہے تو بے شک چلی جاؤ، پر مجھے اپنے بابا کے اصولوں پر ہی چلنا ہے۔ تم سے پہلے بھی اس گھر میں کسی عورت کے پاس موبائل یا اتنی آزادی نہیں تھی جتنی تم چاہتی ہو، اور نہ ہی آئندہ کبھی ہو سکتی ہے۔ کافی جھگڑا ہونے کے بعد میں اپنے میکے واپس آ گئی اور ساری بات آ کر امی اور بابا کو بتا دی کہ میرا شوہر مجھ سے لڑتا رہتا ہے، ہر وقت جھگڑا کرتا رہتا ہے اور مجھے آپ لوگوں سے ملنے کی اجازت بھی زیادہ نہیں دیتا اور نہ ہی فون پر بات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بابا کو بھی اس بات پر کافی غصہ آیا کہ وہ میری بیٹی کو کبھی بھی اپنے ماں باپ کے گھر آنے یا ان سے بات کرنے سے نہیں روک سکتا۔ ایک بار پھر میں نے بلال کے نمبر سے علی کو میسج کیا کہ اب ہم دونوں کو ملنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اور میں آپ کا اپنی امی کے گھر ہمیشہ انتظار کروں گی۔ جب بھی آپ واپس آئیں تو مجھ سے رابطہ کرنا، کیونکہ میں اپنے شوہر سے خلا لے رہی ہوں اور اس کے بعد ہم دونوں شادی کریں گے۔ یہ میسج کر کے میں نے بلال کو اپنا موبائل واپس کر دیا اور بلال نے جیسے ہی وہ میسج پڑھا تو اس نے مجھے کافی سمجھایا کہ میں علی کے لیے اپنا گھر خراب نہ کروں اور اپنا رشتہ شوہر کے ساتھ نہ توڑوں، اپنی شادی کو رہنے دو۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ علی کبھی میرا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ میں اب شادی شدہ ہو گئی ہوں۔ کوئی بھی لڑکا شادی شدہ لڑکی سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا، وہ تمہارا ساتھ دے گا یہ سب پہلے کی باتیں تھی جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی، اب وہ کبھی بھی تمہیں نہیں اپنائے گا۔ تم اتنا بڑا فیصلہ مت کرو۔ مجھے علی کی محبت پر یقین تھا کہ وہ مجھے کسی بھی صورت میں اپنائے گا، اسی لیے میں نے بلال کو اپنے معاملے میں بولنے سے روک دیا، پر آخری دفعہ بھی اس نے مجھے یہی بولا تھا کہ میں یہ جو کچھ بھی کر رہی ہوں بہت غلط کر رہی ہوں، اسی لیے میں بہت پچھتاؤں گی۔ میں نے اس کو یہی جواب میں بولا کہ اس کو میری فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ بابا کو محلے میں کافی لوگوں نے سمجھایا تھا کہ بیٹی کا گھر خراب مت کرو اور داماد کو سمجھاؤ کہ اس کو خلا مت دلواؤ، پر میں نے بابا کو اپنے شوہر کے خلاف اتنا زیادہ بتایا کہ بابا اپنے فیصلے سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں میری خلا ہو گئی اور خلا ہو جانے کے بعد میں بہت ہی خوش تھی کہ اب میں ہمیشہ کے لیے علی کی ہو جاؤں گی۔ یہ خوشی کی خبر سنانے کے لیے میں بہت ہی بےتاب تھی کہ کب علی واپس آئے اور میں اس کو بتاؤں کہ اب میں ہمیشہ کے لیے ایک ہونے والے ہیں۔ امی کے نمبر سے میں نے کافی بار علی کو کال کی تھی، پر وہ ہمیشہ امی کے نمبر سے میری کال اٹھاتا ہی نہیں تھا شروع سے ہی۔
اسی لیے اب بھی وہ میری کال نہیں اٹھاتا تھا۔ مجھے اب علی کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ تقریباً 3 مہینوں بعد علی واپس آیا تھا، اور یہ خبر مجھے اپنی ملازمہ سے ہوئی تھی جو ہمارے گھر اور علی دونوں کے گھر کام کرتی تھی۔ جیسے ہی مجھے ملازمہ نے بتایا تو میں فوراً چھت پر چلی گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ علی چھت پر ضرور مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا۔ میں وہاں پہنچ کر حیران رہ گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی یہ دیکھ کر کہ علی وہاں پر اکیلا نہیں کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ میں کافی پریشان ہو رہی تھی یہ دیکھ کر کہ آخر وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے جو علی کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پر چائے پی رہی تھی۔ میں اس کی موجودگی میں علی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لڑکی آخر کون ہے۔ ہماری اور علی کی چھت کے درمیان میں جو دیوار تھی وہ کافی چھوٹی تھی، اسی لیے ہم دونوں ایک دوسرے کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے کہ چھت پر کوئی موجود ہے یا نہیں۔ اسی لیے اس لڑکی نے بھی فوراً مجھے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر مجھ سے بات کرنے کے لیے ہماری چھت کے قریب آئی۔ اس نے آتے ہی مجھے السلام علیکم کہا۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کون ہوں۔ میں نے وعلیکم السلام میں جواب دے کر اسے اپنا نام بتایا اور کہا کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ میں نے بھی اس سے سوال کیا کہ میں نے آپ کو پہلے یہاں نہیں دیکھا، آپ کون ہیں؟ تو اس نے جو بات مجھے بتائی تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اور میں حیران رہ گئی جب اس نے کہا کہ میں علی کی وائف ہوں اور 1 مہینہ پہلے ہی میری شادی ہوئی ہے۔ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں اور اپنی ساس کے پاس کچھ دن رہنے کے لیے آئی ہوں، پھر واپس چلی جاؤں گی۔ یہ خبر سننے کے بعد تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے علی کی طرف دیکھا تو علی مجھ سے نظریں چرانے لگا، فوراً ہی نیچے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی بھی وہاں سے چلی گئی۔ شام کا ٹائم تھا، اسی لیے بلال بھی چھت پر آ گیا تھا اور میرے پیچھے کھڑا یہ ساری باتیں وہ بھی سن رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور میں بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر میں نے دروازہ بند کیا اور اپنی بدقسمتی پر زار و قطار رونے لگی کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی کہ میں نے علی کو پہچاننے میں بہت ہی بڑی غلطی کی تھی، اور اس کی محبت جھوٹی تھی، اس کے سب وعدے جھوٹے تھے کہ وہ زندگی میں ہر موڑ پر میرا ساتھ دے گا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھا اور میں نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ صرف اس کی خاطر میں نے اپنی شادی ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد میں بہت ہی اداس اور پریشان رہنے لگی۔ اس پریشانی کے باعث میری طبیعت کافی خراب رہتی تھی اور میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ مجھے ہاسپٹل جانا پڑا، اور مجھے دیکھتے ہی ڈاکٹر نے بابا کو مجھے ہسپتال میں داخل کروانے کے لیے بولا اور کہا کہ میں کافی زیادہ کمزور ہو گئی ہوں، اسی لیے کچھ دن ہسپتال میں میرا علاج ہوگا۔ بابا کیونکہ مجلس کی دعوت میں اکثر مصروف رہا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے ہسپتال میں بلال کو بلا کر میرے پاس رکنے کے لیے کہا۔ بلال مجھے پریشان نہ ہونے کے لیے کہہ رہا تھا اور صبر کرنے کو بول رہا تھا۔ میں نے اس کو بول دیا کہ تمہیں معلوم تو ہے کہ میں علی سے کتنی محبت کرتی تھی، جبکہ تم نے مجھے سمجھایا بھی تھا کہ میں اس کی خاطر اپنا گھر خراب نہ کروں اور اپنا رشتہ نہ توڑوں، پھر بھی میں نے تمہارا کہنا نہیں مانا اور اپنی شادی کو ختم کر دیا۔ اب مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اب تو میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اور بلال نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم پریشان مت ہو، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تمہاری قسمت میں شاید یہ شادی یہیں تک لکھی ہوئی تھی، اور علی کی جھوٹی محبت کا بھی تمہیں پتہ چلنا ہی تھا۔ بلال نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ میں نے پہلی نظر میں ہی تمہیں پسند کر لیا تھا، اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، کیونکہ تمہیں اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہو گیا ہے، اور اب تم بھی یہی بول رہی ہو کہ تمہارے ساتھ کون شادی کرے گا۔ میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے بلال کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا تھا کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ بلال اس وقت مجھے انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ لگ رہا تھا۔ جس طرح اس نے ہمیشہ مجھے اپنی غلطیوں پر سمجھایا تھا اور کبھی بھی میرے بابا کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اس نے ہمیشہ میری غلطیوں پر پردہ ڈالا تھا، اور اب سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے اپنانے کے لیے تیار تھا۔ مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ بلال جیسا انسان میری زندگی میں لکھا ہوا تھا، جس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی بہت ہی خوش گزارنے لگی تھی۔